گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ ایک والدہ اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے کون کون سی تکلیفیں سہتی ہے، کون کون سے درد اور الم برداشت کرتی ہے۔ ایک والدہ کتنی تکلیفوں سے گزر کر، کتنے درد سے گزر کر ایک بچے کو جنم دیتی ہے، ایک بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اور بعد میں پڑھا کہ صرف وہ پیدا ہی نہیں کرتی، پیدا ہونے کے بعد، بچے کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد وہ کیا کیا درد بعد میں بھی برداشت کرتی ہے، کیا کیا تکلیفیں بعد میں بھی برداشت کرتی ہے۔ تو آج ہم جو والد کا کردار ہے نا بچے کی زندگی میں، اولاد کی زندگی میں جو والد کا کردار ہے وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اگر آپ نے ماں کا کردار نہیں سنا تو آپ ہماری گزشتہ ویڈیو، گزشتہ ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے ماں کی جو کردار ہے ان کے متعلق بڑی بہترین ویڈیو بنائی ہے۔ تو آئیے آج والد کا جو کردار ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ جب بچہ دنیا ظاہری میں آ جاتا ہے تو 2 سال تک اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ بچے کی ماں پر ہوتی ہے۔ بچے کو ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، اس کو کھانا پینا سکھاتی ہے، اس کو بولنا سکھاتی ہے، اس کو ہر چیز جو ہے وہ ابتدائی چیز اس کو سکھا دیتی ہے۔ اب 2 سال کے بعد اس بچے کے والد کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ والد کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب صاف ظاہر ہے اس بچے نے کھانا بھی کھانا ہے، اس بچے کو کپڑے بھی چاہیے پہننے کے لیے، اس بچے کو جوتے بھی چاہیے، اس بچے کو بہترین ماحول کے اندر بھی رہنا ہے، مستقبل بھی بہتر بنانا ہے۔ تو وہ سارے کام اس کے لیے باپ کرتا ہے۔ باپ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سارا دن کام کر کے اپنے بچے کے لیے ہر خوشی لے کے آتا ہے، سارا دن مشکل میں گزار کے رات کو اپنے بچے کو آسانی دیتا ہے، سارا دن اپنا درد میں تکلیفوں میں گزارتا ہے، لیکن جب رات کو گھر واپس آتا ہے تو اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، ہر آزمائش کو پورا کرتا ہے، ہر آسائش کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اس بچے کا جو باپ ہوتا ہے، وہ والد جو ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے ان کا مستقبل بہتر بناتا ہے، اپنی کمائی کے ذریعے، اپنا خود کما کر، اپنا خود مشکل میں ڈال کر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ان کو اچھے سکول میں داخلہ لے کے دیتا ہے۔ اور والد یہ چاہتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ کسی اچھے سکول میں جائے، کسی اچھے سکول میں پڑھے، ایسے سکول میں پڑھے جہاں امیر لوگوں کے بیٹے پڑھتے ہیں۔ تو یہ والد کی خواہش ہوتی ہے، اور والد یہ کر کے دکھاتا ہے، کم پیسوں میں، اپنی کم نوکری میں، ادھار لے کر، قرض لے کر، ہر قسمی تکلیف اور درد برداشت کر کے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی اس کو کرنی پڑے لیکن وہ کر جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کا مستقبل روشن کرتا ہے، اپنی اولاد کو ہر خوشی لا کے دیتا ہے، اپنی اولاد کو ہر بہتر سے بہتر پہننے کے لیے چیز لا کے دیتا ہے، ہر بہتر سے بہتر رہنے کے لیے گھر لا کے دیتا ہے۔ یہ ایک والد کا کردار ہوتا ہے۔ جب ماں 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو بچہ ہے اس کا کردار والد کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، تو وہ والد اپنی کمائی کے ذریعے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال کر، اپنے آپ کو درد میں ڈال کر، درد اور مشکلات تکلیفیں سہ کر، جب وہ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیتا ہے، اپنی اولاد کو ہر غم اور تکلیف سے بچاتا ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے دن بدن کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بناتا ہے، اپنی اولاد کو اچھے سکول میں، اچھے مدرسے میں داخلہ دلواتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے، میری جو اولاد ہے، پوری دنیا کے سامنے اس کا نام روشن ہو، پوری دنیا کے سامنے اس کا نام منور ہو۔ تو یہ ایک والد کی خواہش ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے والد جو ہے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ ماں اور باپ، ان کا کردار ہماری زندگی میں یہ ہے کہ یہ ہمیں ہر خوشی لا کے دیتے ہیں، ہمیں ہر درد سہ کے، ہر تکلیف سہ کے، ہر الم اور درد برداشت کر کے ہمیں یہ اپنی خوشیاں لا کے دیتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلنے والے ہر قول کو پورا کرتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو مان کر ہماری آسائشیں، ہماری ہر تکلیفیں ختم کر دیتے ہیں، ہمیں آسائشیں دیتے ہیں، ہمیں اچھا گھر فراہم کرتے ہیں، ہمیں اچھے کاروبار دیتے ہیں، ہمیں ہماری اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھا مستقبل دیتے ہیں، اچھے سکول میں ہمارا داخلہ کرواتے ہیں، اچھا مستقبل بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ والد اور والدہ کا ہماری زندگی میں کردار ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں زندگی کے اندر کہ ہمیں اپنے والد اور والدہ کے لیے دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہمیں اپنے والد اور والدہ کے لیے دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ احسان کرنا تو دور کی بات ہے، حسن سلوک کرنا دور کی بات ہے، بات اچھی طریقے سے کرنا اور بات ہے، بھلائی کرنا اور بات ہے، ہمیں تو دعا کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔
تو یہ خود کے اندر ذرا جھانکیں. یہ جو دعا ہے نا یہ صرف ہم نہیں کرتے, یہ انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کی تھی. دعا کیا تھی؟ قرآن میں مذکور ہے, ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. فرمایا ربنا اغفر لی, اے میرے رب میری بخشش فرما, والی والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جس دن حساب ہوگا اس دن سارے مومنوں کے لیے بخشش فرما. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کی دعا تھی اپنے والدین کے لیے. اسی طرح ہم دوسری طرف دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعا ہے. فرمایا رب اغفر لی, اے میرے رب میری بخشش فرما, والی والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما, والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. تو یہ انبیاء نے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی ہیں, صرف ہمیں دعا کرنے کا حکم نہیں ہے. انبیاء بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اپنے والدین کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں. تو ہمارے پاس تو دعا کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ کے اندر بتایا تھا, اگر کوئی شخص ہے جس کو والدین کے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, ان کی قبر پر جانے کا ٹائم نہیں ملتا, وقت نہیں نکلتا اس کے لیے, دعا کا ٹائم نہیں ہے, صرف 5 نمازیں پڑھے, 5 نمازیں پڑھے, ایک دن میں 75 مرتبہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر لے گا. تو 5 نمازوں کے اندر ہم ایک دن کے اندر ربنا اغفر لی والی والدیہ یہ جملہ بول کے ہم 5 نمازوں کے اندر اگر 5 نمازیں پڑھیں تو 75 مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ اختیار کیجئے, نماز بھی پڑھیے, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کیجئے, احسان بھی کیجئے, بھلائیاں بھی کیجئے, تاکہ والدین کے دل سے آپ کے لیے بے اختیار دعائیں نکلیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.